بعد محترم مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور مہمانان کرام، ہمیں شرمندگی ہے کہ اپنے معزز مہمانوں کے استقبال اور ان کے اعزاز کے لیے ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا، یہاں کے بے قابو ازدحام کی بنا پر ہم اس کو اپنے نظام کے تحت چلانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جو اس پروگرام کے میزبان ہیں، ان کا بھی صورتحال دیکھ کر یہ تقاضا ہے کہ اس کو سمیٹ کر فوراً ختم کیا جائے۔ اس لیے جو عمومی پروگرام دارالحدیث کے اندر رکھا گیا تھا، جس کا وقت ہم نے 3 بجے طے کیا تھا، اس وقت تک ان کو روکنا عملاً ممکن نہیں رہ گیا ہے۔ لہذا میں یہاں پر جو حضرات موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، دوسرے اداروں کے ذمہ داران ہیں اور دیگر حضرات، ان سب کی طرف سے اپنے مہمان گرامی قدر کا استقبال کرتا ہوں۔ ان کی آمد کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی لمبی مسافت طے کی اور دارالعلوم کو اپنے پروگرام کے اندر شامل رکھا۔ دارالعلوم دیوبند کا افغانستان کے ساتھ جو قدیم رشتہ ہے وہ ناقابل فراموش ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر افغانستان میں علم کی شمع روشن کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ادارے بھی قائم کیے انہوں نے اور دینی خدمات کی ہیں، اور آج بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت وزیر محترم کی یہاں آمد اس رشتے کی تجدید کا ذریعہ بنے گی اور اس کے اندر مزید وسعت پیدا ہوگی۔ طلبہ کو تعلیمی ویزا سہولت کے ساتھ حاصل ہوگی اور دینی علم حاصل کرنے کے جو مواقع ان کو مل رہے ہیں اس میں مزید وسعت آئے گی۔ میں پھر سے تمام لوگوں کی طرف سے، دارالعلوم کے ذمہ داروں کی طرف سے، ارکان شورا کی طرف سے، اساتذہ گرامی قدر کی طرف سے، طلبہ عزیز کی طرف سے مہمان موصول کی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک افسوس کی بات ہوگی کہ بہت بڑی تعداد میں طلبہ وہاں ظہر کے بعد جمع ہونے والے تھے۔ حضرت کے استقبال کا وہاں انتظام کیا گیا تھا، لیکن اس بے قابو بھیڑ نے سارا پروگرام تتر بتر کر دیا۔ اس لیے اس موقع پر میں اتنی ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جو تحریری استقبالیہ لکھا گیا تھا وہ یہاں پڑھ کر سنانے کا موقع نہیں ہے، وہ انشاءاللہ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ میں دوبارہ یہاں تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ اس رشتے میں اور مزید استواری آئے گی، پختگی پیدا ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے بڑھانے میں، اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بننے میں انشاءاللہ یہ کارآمد ہوگی۔ جی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتلک الایام نداولها بین الناس، وقال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قابل قدر اساتذہ، مشائخ اعظام، طلباء کرام اور محترم حاضرین، سب سے پہلے آپ کو اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو افغانستان کے اکابرین، علماء کرام اور عوام کی جانب سے سلام اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ آپ کی بسعادت اور خوشحال زندگی کا طلبگار ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس مولانا محمد قاسم نانتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں سعدی شیرازی صاحب کا 2 شعروں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ پشت دوتائی فلک راست شد از خرمی، تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را، وصف تو را گر کند ور نکند اهلی پزل،
حاجتی مشاط نیست روی دل آرام را. بہت خوب. محترم حاضرین، برصغیر ہند کے مسلمانوں اور افغان عوام کے درمیان تعلقات کی تاریخ بہت پرانے ہیں، جو 10 صدیوں سے بہت زیادہ عرصہ پر محیط ہے. یہ صرف افغان سلاطین نہیں تھے جنہوں نے اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، جن کے ناموں سے ہندوستان کے مسلمان واقف ہے، بلکہ علمی لحاظ سے یہ تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ ایک دوسرے سے ناقابل شکست ربط اور اتصال رکھتے ہیں. اگر افغانستان کے علماء کرام مولانا عبدالحق محدث دہلوی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا امیر زاہد ہیروی صاحب، قاضی محب اللہ بہاری صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب، مولانا اشرف علی تہانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام کے کتب اور علمی فیض سے اساتذہ استفادہ کرتے ہیں، اور ان حدیث کی روایت کی سند مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت شیخ الہند صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، مولانا قاسم نانتوی صاحب، شاہ محمد اسحاق صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وابستہ ہے، تو دوسری جانب ہندوستان کے اکثر علمی خانوادوں کے جڑے افغانستان تک پہنچتے ہیں. جس طرح کے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو ہرات کے چشت شریف سے تعلق رکھتے ہیں، نقش بندیہ سلسلے کے مرشد اعلیٰ امام ربانی شیخ احمد سرہندی جو مولانا فرخ شاہ کابلی کی اولاد سے ہے، اسی طرح مرزاہد ہیروی ہے جن کا اصلاً تعلق افغانستان کے علاقے ہرات سے ہے. یہ حقیقت ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ افغانستان اور ہندوستان کے اسلامی سماج کے درمیان روابط صرف عقیدے، فکر اور منہج کے اعتبار سے نہیں، بلکہ سیاسی، علمی اور تاریخی قابل فخر مشترکات کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے. ابھی جب افغانستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم، امن و امان قائم ہے، ملک کے تعمیر نو کے سلسلے میں علمی مراکز بہی اثر نو تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور حقیقی طریقے سے اقدامات کا آغاز کیا جا رہا ہے. ہوتا یہ چاہے کہ ہمارے اسلامی ملک اور دارالعلوم دیوبند سے طرح دیگر علمی اداروں سے، اس طرح دیگر علمی اداروں سے جیسے بظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء وغیرہ کے درمیان تعلقات اور آمد و رفت بڑھ جائے، تاکہ ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ آسان ہو سکے. دارالعلوم دیوبند کے کارنامے بیان کرنے تک جائے تو شاید دارالعلوم دیوبند کے کارنامے بیان کرنے لگ جائے تو شاید اس کے لیے یہ محفل کافی نہ ہو. مختصر اتنا کہوں گا کہ یہ دارالعلوم پوری امت مسلمہ خصوصاً جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 صدیوں میں ہندوستان سمیت اسلامی دنیا کے اکثر ممالک مغربی استعمار کے زیر تسلط رہے. اس آزمائشی مرحلے پر مختلف قسم کے فتنے اٹھے، مگر سب سے خطرناک فتنہ مسلمانوں کے عقیدے، اخلاق اور ثقافت کے تحریف اور اس کے خاتمے کی صورت میں درپیش تھے. اس تاریخی میں دارالعلوم دیوبند نور اور ہدایت کا وہ سرچشمہ تھا جس نے مسلمانوں کے عقیدے، فتوا، فکر و ادب، دینی علوم، تصوف و عرفان، اخلاقی تربیت اور زندگی کے تمام شعبوں میں صحیح منہج متعین کر کے دیا اور اقوام کو گمراہی سے بچایا. دارالعلوم دیوبند کے مشائخ کرام کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ہر طرح کے تنگ دستی، غربت اور مشکلات برداشت کیے، مگر علم، فتوا اور دعوت اسلام کے
حریت و خود مختاری کا تحفظ کیا۔ اس دارالعلوم نے مسلمانوں کی دینی منابع کو نہ صرف استعمار کے اثرات سے محفوظ رکھا بلکہ افراط و تفریط اور مختلف منحرف گروہوں کے اثرات سے بچایا، جس کے برکت سے آج الحمدللہ ہم ایک خالص اسلامی منہج سے بہرور ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے مشکلات اور مسائل کے مقابلے میں 1.5 صدی گزرے کے بعد بھی اپنی اصلیت برقرار رکھی، اعتدال کا راستہ اپنایا، علمی امانت کے میراث کا تحفظ بھی کیا اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے متعلق بے شمار کتابیں اور شروحات لکھ کر شائع کر دی ہے۔ دیوبند کی علمی روشنی صرف ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ اس نے پوری اسلامی دنیا کو منور کر دیا ہے۔ افریقہ، یورپ اور امریکہ تک بھی اس کے خدمات کا سلسلہ پھیلایا ہے۔ دین سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائی بخشندہ۔ محترم مشائخ کرام، یہی علماء ہے جو امت کو بیداری اور عمل کے احیاء کا راستہ دکھا سکتے ہیں اور اسی کامیابی کے افق تک پہنچا سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کو تفرقہ کے بجائے اتحاد اور علمی بصیرت کی ضرورت ہے، اور دیوبند کا یہ بڑا مرجع اس حوالے سے ہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ بہت بہت